خوش آمدید۔ تاریخ میں جب بھی وبائی امراض پھیلیں، انسان نے آسمان سے لے کر زمین تک رہنمائی تلاش کی۔ آج ہم اسی تاریخی حکمت کا جائزہ لینے والے ہیں، خاص طور پر اس نقطۂ نظر سے کہ وباؤں سے کیسے نمٹا جائے۔ ہماری بات شروع ہوتی ہے اس بڑے پراسرار سکول سے۔ یہ ستاروں کی حرکت کو انسانوں اور جانوروں کی بیماری سے جوڑ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک پرانی سوچ تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مشاہدہ چھپا تھا؟ ویسے یہ خیال کہ آسمان پر جو ہو رہا ہے وہ زمین پر زندگی کو متاثر کر سکتا ہے، یہ صدیوں سے انسان کو اپنی طرف کھینچتا آیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آسمان کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہ مانتے تھے کہ ستارے صرف روشنی کے نقطے نہیں ہیں، بلکہ یہ آنے والے واقعات کے اشارے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ آسمانی پیشگوئیاں وباؤں کے لیے ایک طرح سے ارلی وارننگ سسٹم کا کام کرتی تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی ایک رائے نہیں تھی کہ بھئی کون سا ستارہ وبا کا اشارہ دیتا ہے۔ ایک نظریہ تھا کہ قطبی ستارہ بیماریوں میں شدت لاتا ہے، جبکہ دوسرا نظریہ سریا، جسے پلیڈیز بھی کہتے ہیں، اس ستاروں کے جرمٹ کو انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھتا تھا۔ یہ سمجھے کہ قدیم ماہرین فلکیات کے درمیان ایک بحث چل رہی تھی۔ لیکن ٹھہریے، کہانی میں ایک اور موڑ بھی ہے۔ ایک تیسرا نظریہ اس ساری بات کو ایک بالکل نیا رخ دیتا ہے۔ اس کے مطابق یہ وبا انسانوں کی نہیں بلکہ پھلوں اور فصلوں کی تھی، یعنی ستاروں کی چال دراصل زرعی صحت کا پیمانہ تھی، اور اسی کی بنیاد پر یہ طے ہوتا تھا کہ پھلوں کو کب بیچنا ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے وقتوں میں صحت کو صرف انسانی جسم تک نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اچھا، تو آسمانی اشاروں سے ہٹ کر اب ذرا زمینی اور عملی اقدامات پر آتے ہیں جو وبا پھیلنے کے بعد تجویز کیے گئے ہیں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو آج بھی ہمیں پبلک ہیلتھ کی حکمت عملیوں جیسے کہ قرنطینہ کی بنیاد میں نظر آتے ہیں۔ یہ جو مرکزی حکم ہے یہ دراصل 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں مل کر ایک مکمل حفاظتی حصار بناتے ہیں۔ پہلا اصول بیماری کو باہر سے اندر آنے سے روکتا ہے، متاثرہ علاقے میں داخل مت ہو، اور دوسرا اصول بیماری کو اندر سے باہر پھیلنے سے روکتا ہے، اگر وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو نہیں۔ یہ حیران انگیز طور پر آج کے قرنطینہ کے اصولوں سے کتنا ملتا جلتا ہے نا؟ اب دیکھیں، اس حکم کا پہلا حصہ تو بالکل واضح ہے، سیدھی سی بات ہے کہ بچاؤ علاج سے بہتر ہے۔ یہ ایک حفاظتی قدم ہے، مطلب خود کو جان بوجھ کر خطرے میں نہ ڈالو۔ اس زمانے کے حساب سے یہ آلودہ ہوا اور بیماری سے بچنے کا سب سے منطقی طریقہ تھا۔ لیکن حکم کا دوسرا حصہ زیادہ پیچیدہ ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے، وہاں سے بھاگو نہیں۔ آخر کوئی جان بوجھ کر وبا کے بیچ میں کیوں رکے گا؟ آئیے اس بظاہر غیر منطقی مشورے کے پیچھے چھپی روحانی اور طبی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آخر وبا والی جگہ سے بھاگنا نقصان دہ کیوں سمجھا جاتا تھا؟ بھائی، کہیں خطرہ ہے تو وہاں سے نکل جانا تو ایک فطری رد عمل لگتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں۔ اس حکم کے پیچھے دراصل 2 گہری وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ روحانی تھی، یہ صبر، توکل اور اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا ایک امتحان تھا، اور دوسری وجہ تھی طبی، جس کا تعلق اس پرانے نظریے سے تھا کہ بھاگنے جیسی جسمانی مشقت جسم کے اندر بیماری کو مزید بھڑکا سکتی ہے۔ چلیں اس دلچسپ طبی نظریے کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ جسم کے اندر کچھ نقصان دہ مادے سوئے ہوئے ہیں۔ قدیم طبیوں کا یہ ماننا تھا کہ بھاگنے جیسی سخت ورزش ان سوئے ہوئے عناصر کو جگا دیتی ہے، جس سے وہ جسم میں پھیل کر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ تو سکون سے رہنا دراصل جسم کے اندرونی توازن کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وبا کے دوران لوگ بالکل ہلنا جلنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس حکم میں بھی بڑی باریکی اور عملیت پسندی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی حرکت کی اجازت تھی اور کس سے منع کیا گیا تھا۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ سخت ورزش، بار بار نہانے یا جان بچا کر بھاگنے جیسی سرگرمیوں کو نقصان دہ سمجھا گیا۔ دوسری طرف روزمرہ کے ضروری کام جیسے مزدوروں یا کاریگروں کا کام کرنا اس کی اجازت تھی، کیونکہ زندگی کا پہیہ تو چلتے رہنا تھا۔ تو ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھیں تو اپنی جگہ پر ٹھہرنے کا حکم اتنا اہم کیوں تھا؟ اس کے پیچھے صرف ایک نہیں بلکہ کئی تہوں والی حکمت تھی جو فرد اور معاشرے دونوں کی بھلائی کے لیے تھی۔
اس جامع حکمت عملی کو ہم 5 ستونوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، خطرے کے راستوں سے بچو۔ دوسرا، اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ تیسرا، ماحول یعنی آلودہ ہوا سے خود کو بچاؤ۔ چوتھا، سماجی فاصلہ رکھو۔ اور پانچواں، اپنے جسم کو بیماری سے اور اپنی روح کو خوف اور غلط فہمیوں سے بچاؤ۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ایک مکمل ذہنی اور روحانی صحت کا منصوبہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہم اکثر جسم اور دماغ کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں، کیا صحت کا یہ قدیم مربوط نظریہ ہمیں کچھ سکھا سکتا ہے؟ کیا جسمانی صحت روحانی سکون کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔